السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، کتاب البیوع خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب سے یہ باب شروع کیا ہے، یہ اسباق شروع کیے ہیں، کوئی بھی سبق یا کوئی بھی درس اس طرح کا نہیں جس کو رپیٹ کیا گیا ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، روز ایک نیا سبق، نئی حدیث میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہے، اور سمجھنے کی اور سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اور جو ہم آگے سنیں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ عمل کرتا ہے۔ کوئی غریب ہے، متوسط طبقے کا ہے یا امیر ہے، کوئی بھی شخص ہے، وہ اس عمل کو سر انجام لازمی دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز خریدی جا سکتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سی بڑی، تو بہت سی چیزوں کا اس میں خیال کرنا لازمی ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح کاروبار میں بھی کہ کس طرح کاروبار کرنا ہے، کس طرح خریدنا ہے، کس طرح فروخت کرنا ہے، اس کے متعلق بھی ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک شخص جو مویشیوں کا کاروبار کرتا ہے، یعنی بکریوں کا، بھیڑوں کا یا اونٹنیوں کا، تو اس کے فروخت کرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے اور اس بات سے منع فرمایا گیا ہے کہ وہ جب اونٹنیوں کو یا بیر بکریوں کو جب فروخت کریں تو ان کا دودھ ان کے تھنوں میں نہ رہنے دیں، روک کے نہ رہنے دیں۔ جس طرح وہ عام روٹین میں روز ان کے دودھ دوتا ہے، اسی طرح دوئے۔ یہ نہ کرے کہ 2-3 دن جو ہے وہ دودھ نہیں دوتا، تاکہ جو خریدنے والا شخص ہے وہ آ کے دیکھے اور کہے کہ یار یہ تو بہت عمدہ جانور ہے یا بہت ہی دودھ دینے والا جانور ہے۔ تو اگر یہ وہ اس طرح کرتا ہے تو وہ خریدار کو دھوکہ دیتا ہے، اور اگر وہ اس طرح کر لیتا ہے اور جو خریدنے والا ہے وہ اس جانور کو خرید کر گھر لے جاتا ہے، تو اس کے پاس 3 دن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کو دیے ہیں کہ وہ اس جانور کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دودھ دے رہا ہے، یا جس قیمت پہ میں لے کر آیا ہوں اس قیمت کے مطابق جو ہے وہ مجھے اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا۔ وہ 3 دن تک اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اگر 3 دن میں اس کو کوئی نقص نظر آ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جس سے وہ کہتا ہے کہ یار میں تو رقم زیادہ دے کر آیا ہوں لیکن مجھے تو یہ نقصان ہو رہا ہے، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جب اس کے پاس اب 2 شرطیں ہیں، اگر کوئی کسی قسم کا نقص نظر نہیں آتا تو وہ اس جانور کو اپنے پاس رکھ لے اور اس کو بتا دے کہ بھائی مجھے یہ پسند ہے، میں اس کو اپنے پاس رکھ رہا ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر واپس کرنا ہے تو واپس جب کرے گا اس جانور کے ساتھ 1 سا کھجور، یا ایک حدیث میں آتا ہے 1 سا گندم، یا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 1 سا ایسی چیز جو وہ خود استعمال کرتا ہے، چاول ہے یا جو بھی چیز اس طرح کی، تو اس جو جانور اس کو واپس کرے گا فروخت کرنے والے کو، ساتھ اس کے 1 سا کھجور، گندم یا کوئی اس طرح کی بھی چیز ہے وہ اس کو ساتھ دے گا۔ اب دیکھنے میں یا سوچنے میں بات آتی ہے کہ وہ واپس بھی کر رہا ہے خریدنے والا، اور ساتھ میں
اس کو ایک سا کھجور یا گندم وغیرہ بھی دے رہا ہے، وہ کس چیز کی دے رہا ہے؟ وہ اس چیز کی دے رہا ہے جو اس نے 3 روز اپنے پاس جانور کو رکھا ہے، ظاہری سی بات ہے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کا دودھ استعمال کیا ہے۔ اب اس وقت دودھ کا تو نہیں خرید و فروخت کی گئی، یا اس کے تھن میں اتنا دودھ ہے اندازے کے مطابق اس کو بھی بیچ میں جو ہے وہ تولا جائے گا، یا اس کو بھی بیچ میں کیا جائے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے شک سے کہ نہ ہی خریدنے والے کو نقصان ہو اور نہ ہی فروخت کرنے والے کو نقصان ہو۔ اگر فروخت کرنے والے نے کوئی 2 نمبری کی بھی ہے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جو ہے وہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی عمل خرید و فروخت کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں ہے، تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں اپنی لالچ میں کسی خریدنے والے کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے، یا فروخت کرنے والا ہے تو وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھے کہ میں جو چیز فروخت کر رہا ہوں کہیں میں پیسوں کی لالچ میں یا قیمت کی لالچ میں جو ہے وہ میں خریدنے والے شخص کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا، اور جو خریدنے والا ہے وہ فروخت کرنے والے کا خیال رکھے کہ وہ جب رقم دیتا ہے، جس طرح ہمارے آج کے معاشرے میں بہت تیزی سے یہ عمل کیا جاتا ہے کہ میں کہیں اور چلا لوں گا، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی کے پاس نقلی نوٹ آ جاتا ہے تو وہ کسی اور دکان پہ جا کے چیک کرتا ہے کہ یہاں پہ نہیں چلا، میں اگر چیک کر لیتا ہوں یہاں پہ نہیں چلا۔ تو یہ عمل جو ہے اس سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچیں۔ اگر فروخت کرنے والا غلط کر رہا ہے تو یہ خریدنے والے کا عمل جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حلال کھانے کی اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔